والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب القدر معزز محترم ذی وقار و ذی عشم قابل صد تعظیم و تکریم معزز حاضرین و سامعین، اللہ کریم جل جلالہ و عظم والہ کا یہ پناہ لطف و کرم انعام و احسان جس ذات پاک وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب دولت حضور محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ آپ کی بے مثال لازوال نسبتوں سے آج پھر ہمیں جمعہ شریف کی مبارک گھڑیاں اپنے حضور حاضری کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ واحد خدا بند کریم شفق قبول عطا فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین، چونکہ آج پہلی تاریخ ہے ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی، اس حوالہ سے پوری کائنات اسلام میں جب بھی یہ چاند مبارک چاند نظر آتا ہے تو خود بخود نبی پاک صاحب دولت حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے عشق کی تاریں کو چھڑ جاتی ہیں اور تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے پیارے آقا سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کے وہ اخلاقی اسباق جنہیں شاید ہم چھوڑ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ سیکھیں گے، حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا اقتباس تلاوت کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس آیت پر اور ذکر اللہ کی کبریائی اور بڑائی پر سفر المظفر میں ہی ایک خطبہ میں کچھ بات گزر چکی ہے، تو آج اس کا دوسرا پہلو اور دوسرا معنی
انشاءاللہ بیان ہوگا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ تو ذکر یہ مصدر ہے۔ مصدر عربی زبان میں یا مبنی پر فاعل ہوتا ہے یا مبنی پر مفعول ہوتا ہے۔ جو ہم نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی تفسیر پڑھی، سنی اور سیکھی، وہ مبنی پر فاعل ہونے کے اعتبار سے تھی۔ جو معنی اور مفہوم آج سیکھیں گے وہ مبنی پر مفعول ہونے کی حیثیت سے، یعنی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت بڑا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وہ ذکر جو اللہ کرتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ مخلوق اللہ کا ذکر کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کسی کا ذکر کرے۔ تو جو ذکر اللہ کرتا ہے اور ایک ذکر مخلوق کرتی ہے، اگر فاعلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی موازنے کا جوڑ ہی نہیں۔ کہاں مخلوق، کہاں خالق، کہاں ممکن، کہاں واجب، کہاں یہ بے اوقات ذرے اور کہاں وہ علی کل شیء قدیر۔ تو فرمایا کہ جو میرا ذکر مخلوق کرتی ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اس حیثیت سے کہ چھوٹی مخلوق بڑے کا نام لے کے بڑی ہو جائے گی، لیکن جب میرا فعل، میرا وصف اور میرا ذکر کرنے کا وقت آئے گا، جب میں مذکور رہوں تو مخلوق بڑی رہتی ہے، اور جب میں ذاکر ہو جاؤں تو مذکور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات مذکور ہو تو لذکر اللہ اکبر کا معنی لا الہ الا اللہ بھی ہے، اس کا معنی اللہ اکبر بھی ہے، اس کا معنی 5 نمازیں بھی ہیں، اس کا معنی انصاف کا ترازو بھی ہے، اس کا معنی حسن اخلاق بھی ہے، اس کا معنی پوری شریعت ہے۔ اور جب لذکر اللہ اکبر اس میں اللہ تعالیٰ ذاکر ہو تو مذکور کون ہوگا؟ قرآن مجید نے صراحۃ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر بنایا ہے وہ اپنے رسول کو بنایا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جب اللہ اللہ کرے تو اللہ مذکور ہوتا ہے، جب اللہ کسی کا ذکر کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ خود ذاکر ہو جائے تو پھر مذکور کائنات میں ایک ہی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ایک آیات سے پتہ چلتا ہے کائنات کو حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جگہ جگہ، جا بجا، لمحہ بلمحہ، کریا بکریا، نگر نگر، چھوٹے بڑے سبھی مل کے اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو۔ فرمایا سنو، تم اللہ اللہ کرتے رہو، میں محمد محمد کرتا رہوں گا، میں محمد محمد کرتا رہوں گا، میں محمد محمد کرتا رہوں گا۔ تمہاری عظمت یہ ہے کہ تم اللہ اللہ کرو، اور میری بے نیازی یہ ہے کہ میں محمد محمد کرتا رہوں، محمد محمد کرتا رہوں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر جمیل کو بلند فرما دیا اور آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ تو اس میں تمام تفصیلی نکات کو چھوڑ کے صرف احادیث قدسیہ پہ، احادیث قدسیہ میں جو اس کا مفہوم ہے، فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی،
کہ جب جب آپ کا ذکر ہوگا تب تک میرا ہوگا، اور میرے ذکر سے آپ کا ذکر متصل ہے، مشروط ہے۔ جب جب میرا ذکر ہوگا ضروری طور پہ ساتھ تمہارا ذکر ہوگا، ضروری طور پہ تمہارا ذکر ہوگا۔ اور ہمارے ایک پیر بھائی ہیں عاقل شاہ کے، صوبے دار ریٹائرڈ ہیں، نبی بخش ثاقب، ان کے نادیہ 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے وہ بڑا قیمتی ہے، کہتے ہیں کہ ذکر اسم نبی شرط قرب نبی، ذکر اسم نبی شرط قرب نبی، جا بجا کیجئے بے بہا کیجئے، جا بجا کیجئے بے بہا کیجئے۔ فرمایا اذا ذکر تو ذکر تبائی، جب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ ہی اے پیارے آپ کا ذکر ہوگا۔ اور روح المعانی میں سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث پاک بھی لکھی ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لم اذکر حتی تذکر، اے پیارے محبوب کوئی لاکھ میرا ذکر کرتا رہے، جب تک ساتھ تیرا نام نہیں آئے گا میں اپنا ذکر ذکر ہی نہیں سمجھوں گا، میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ اور حضرت سلطان الہند عطائے رسول غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات طیبات میں ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 3 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ کہے، نہ اس کے اندر کی پلیتی ختم ہو جائے ہوگی، نہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، نہ ایمان اس کے جسم میں داخل ہوگا۔ فرمایا اگر ایک بار محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ پڑھ لے، گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، پلیتی ختم ہو جائے گی، ایمان اس کے دل میں اتر جائے گا۔ لم اذکر حتی تذکر، لم اذکر حتی تذکر۔ اور حدیث قدسی شریف کا اگلا حصہ اور ایمان افروز ہے، فرمایا جعلت ذکرک من ذکری ورفعنا لک ذکرک کے معانی عربی تفاسیر میں جعلت ذکرک من ذکری، من تعزیت کا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مفہوم اہل شریعت کے لیے ہے، جن کے پاس صرف شریعت اور فقہ ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ جو اہل طریقت ہیں ان کے لیے اس سے اگلی بات ہے، اس سے اگلی بات کیا کہ جعلت کا من ذکری، پہلی بات تھی جعلت ذکر کا من ذکری، دوسری بات ہے جعلت کا من ذکری کہ میں نے تیرے سراپا کو اپنے ذکر کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور اگلی بات یہ اہل حقیقت کے لیے ہے، یہ اہل حقیقت کے لیے جنہیں معرفت کا در سمین نصیب ہو گیا، یہ ان کے لیے ہے کیا کہ جعلت کا ذکری من ذکر کا ذکرنی، من رعا کا رعانی، من احب کا احبنی، من حفظ کا حفظنی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلی بات جعلت ذکر کا من ذکری کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کا حصہ بنا دیا۔ ایک ذکر کا حصہ نماز ہے، ایک ذکر کا حصہ تسبیح ہے، ایک ذکر کا حصہ طواف ہے، ایک ذکر کا حصہ حج ہے،
بھی میرے ذکر کا حصہ ہے، آپ کا بیٹھنا بھی میرے ذکر کا حصہ ہے، آپ کا اٹھنا بھی میرے ذکر کا حصہ ہے، آپ کا بولنا بھی میرے ذکر کا حصہ ہے۔ آپ کے سر انور سے لے کر قدمین قدوم میمن الرسوم تک یہ سارے کا سارا سراپا آپ کا تن بدن ہو، آپ کا قلب انور ہو، سارا میرا ذکر ہے، سارا میرے ذکر کا حصہ ہے۔ اور اب جو اہل حقیقت کی بات ہے، جس نیت پہ پہنچ کے بولنے والا کہتا ہے کہ تیرے مصطفیٰ پہ رکھا جو سر آئی نگاہ ہے بے خبر، تیرے وہ کی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اس سٹیج پہ پہنچ کے جب بندہ معرفت کے انوار میں گم ہے، حقیقت کی صدف اس کے ہاتھوں میں ہے، اب کیا فرمایا جعلتک کا ذکری، بس تو ہی میرا ذکر ہے، اے پیارے تو ہی میرا ذکر ہے، تو ہی میرا ذکر ہے، تو ہی۔ اور یہ حسر ہے، حسر ہے، یہ حسر ہے، یہ حسر ہے، اور حسر معصور کے ساتھ کسی غیر کے اجتماع کے معنی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر حقیقی میرا ذکر چاہیے وہ تو ہی ہے، باقی سارے اذکار وہ حضور تک پہنچنے کا واسطہ ہے، سرکار تک پہنچنے کا ذریعہ ہے نماز، حضور تک پہنچنے کا ذریعہ ہے حج، حضور تک پہنچنے کا ذریعہ ہے روزہ۔ فرمایا جعلتک کا ذکری، میرا ذکر حقیقی تو آپ ہیں۔ ذکر کا ایک اور معنی ہے، ذکر کا ایک اور معنی کہ ذکر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کسی اور کی یاد آ جائے، ایک کو دیکھ کر جس کی یاد آئی یہ اس کا ذکر ہوا۔ من رآنی فقد رأى الحق، دیکھو مجھے یاد اسے کرو، اس کا ذکر ہی میں ہوں، اس کی یاد کا ذریعہ میں ہوں، اس کی یاد کا آئینہ میں ہوں، اس کی یاد کا سبب میں ہوں، اس کی یاد کا آلہ میں ہوں، اس کی یاد کا وسیلہ میں ہوں، اس کی یاد کا ذریعہ میں ہوں، اس کی یاد کا واسطہ میں ہوں۔ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، مجھے دیکھے سے وہ مالک کریم کے انوار و تجلیات نظر آتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا انا مرآت الرحمن انا مرآت ربی، جس نے اسے دیکھنا ہو نظر میری طرف کرے ہو، جلوے اسی کے نظر آئے۔ حاضرین گرامی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ آپ ہی میرا ذکر ہیں، آپ ہی میرا ذکر ہے۔ تو آپ اگر ذکر مبنی پر مفعول ہو کہ اللہ تعالیٰ ذاکر ہے، یہ ذکر مذکور ہے، قرآن حکیم کی ایک اور آیت شاہد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ جو ہر وقت ذکر فرماتا ہے اپنے محبوب کا فرماتا ہے، اپنے کریم کا ذکر فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ ذکر ہے جو کائنات بھی کرتی ہے اور خالق کائنات بھی کرتا ہے۔ یہاں آ کے دو ایسے عظیم نکات جو صرف صوفیاء کی بارگاہ سے نکلے اور صوفی منصب لوگ ہی جانتے اور سمجھتے بھی ہیں۔ ایک ذکر وہ ہے جو صرف مخلوق کرتی ہے، جو ذکر صرف مخلوق کرتی ہے، وہ ذکر ہے اللہ 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 اللہ، صرف مخلوق کرتی ہے۔ یاد رہے وہ ذکر جو مخلوق بھی کرے اور خالق بھی کرے، وہ اللہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے،
ساتھ شامل کر لیا. اور پھر ذکر تب ہوتا ہے جب ذاکر ہو. ذکر تب ہوتا ہے جب ذکر کرنے والا ہو. ذکر کرنے والا ہوگا تو ذکر ہوگا. ذکر کرنے والا کوئی نہیں تو پھر ذکر کوئی نہیں. اب دو عظیم ذکر ہیں, اللہ اللہ, اور دوسرا مبارک ذکر ہے محمد محمد. یقین جانیں یہ لفظ جتنی بار بندہ بولتا ہے نا منہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے, منہ میں شیرینی آتی ہے, دل کو سرور ملتا ہے, ایمان جگمگا اٹھتا ہے. یہ مبارک نام ہی ایسا ہے. کیا کسی نے کہا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. ایک ذکر ہے اللہ اللہ, بہت عظیم ذکر. ایک ذکر ہے محمد محمد. اب جہاں وہ حدیث پاک اذا ذکر تو ذکر تمائی, جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اللہ کریم کا ذکر کہاں کہاں ہے. قرآن حکیم شاہد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی وہ چیز ہی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے. اس کا وجود جو بھی ہو, حیثیت جو بھی ہو, اس کا تعلق حیوانات کی دنیا سے ہو, نباتات کی دنیا سے ہو, یا جمادات کی دنیا سے ہو, اور ممکن الوجود یا واجب الوجود ذات کا ذکر جب بھی ممکن الوجود کرے گا, ہر چیز کرے گی. ذرہ ذرہ اس کا ذکر کرتا ہے, قطرہ قطرہ اس کا ذکر کرتا ہے, پتا پتا اس کا ذکر کرتا ہے. اور یاد رہے جو چیز جہاں جہاں جس وقت اللہ اللہ کرتی ہے وہی چیز اسی جگہ پہ اسی وقت محمد محمد بھی کرتی ہے. اب کوئی یہ ذکر کرے یا نہ کرے, یہ ذکر وہ ہے جو ذاکر کا محتاج نہیں ہے. ہر ذکر ذاکر کا محتاج ہے. میرے کریم کا ذکر وہ ہے جس کی ضرورت ذاکر کو ہے. ذکر کرنے والے کو ضرورت ہے. احتیاج اور مجبوری ذکر کرنے والے کی ہے, نہیں کرے گا تو معلوم رہے گا, ورنہ یہ ذکر کسی ذاکر کا محتاج نہیں. یہاں کائنات ذاکر ہے, یہاں نباتات ذاکر ہیں, یہاں حیوانات ذاکر ہیں, یہاں جمادات ذاکر ہیں, یہاں وہ بھی ذاکر ہیں جن کے پاس عقل نہیں, وہ بھی ذاکر ہیں جن کے پاس زبان نہیں, وہ بھی ذاکر ہیں جن کے پاس جان ہی نہیں ہے. جب اس ذکر کی باری آتی ہے تو اٹھتی بول کے کہتی ہے والذی بعثک بالکرامۃ, کہ مجھے اس اللہ کی قسم اے محمد جس نے آپ کو عزت دے کے بھیجا ہے. جب اس ذکر کی باری آتی ہے, کھجور کا گوشہ کٹ کے زمین میں آ کے ایک ایک کھجور گواہی دیتی ہے اللہ کا رسول اللہ. اور جب اس ذکر کی باری آتی ہے دشمن کی مٹھی میں پتھر کے کنکر ڈال کے کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ. یہ ذکر ذاکرین کا محتاج نہیں, یہ ذکر اس قادر اور قدیر نے جب سے جاری فرمایا ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا. اذا ذکر تو ذکر کمائی. گرامی قدر سامعین, کہ جب میرا ذکر ہوگا, آپ کا ذکر ہوگا, اور اگر اس کو چشتیوں کی زبان میں چند جملوں میں بولیں تو انشاءاللہ لطفوں کی درگاہ پہ بیٹھے ہیں, لطف آ جائے گا. گویا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نبی ہوں گے میرے, ذکر ہوگا تیرا, رسول ہوں گے میرے, ذکر ہوگا تیرا, ابراہیم ہوں گے میرے, ذکر ہوگا تیرا, اسماعیل ہوں گے میرے, ذکر ہوگا تیرا, اسحاق ہوں گے میرے, ذکر
اٹھے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تحقیق بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تحقیق بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اور یہ ذکر ایسا ہے کہ بندہ مذکور بعد میں ہوتا ہے، موجود پہلے ہوتا ہے، وجود پہلے ہو، ظہور پہلے ہو، ذکر بعد میں ہوگا۔ اور یہ ایسا ذکر ہے کہ ظہور سے پہلے بھی ذکر ہے، وجود سے پہلے بھی ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جب نہ تھا تو یہ ذکر تھا، جب کب نہ تھا تو یہ ذکر تھا، جب کب نہ تھا تو یہ ذکر تھا، یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے اور رہے گا۔ کیوں؟ اس کے ورفعنا کا پیرا ہے۔ سامعین گرامی، اگر صرف وہ احادیث مبارکہ جو صحیح سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس مضمون میں کہ انسان کے علاوہ جانوروں نے، درختوں نے، پتھروں نے، کنکروں نے، بکریوں نے، اونٹوں نے، بھیڑیے نے، ان چیزوں نے، پرندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو وہ احادیث مبارکہ 12,000 سے زیادہ ہیں، 12,000 سے زیادہ صحیح احادیث ہیں کہ جن میں ذکر وہ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ایک بات نہ کریں تو انصاف ہے، ایک صحابیہ حاضر ہوئی اپنا 4 سال کا بچہ لے کر، بہت خوب ہوئے، سامنے کھڑا کر دیا، عرض اور رونے لگی۔ فرمایا کیوں روتی ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہے، یہ بچہ ہے میرا۔ فرمایا بہت خوبصورت ہے، کیسا شکیل ہے، کیسا حسین و جمیل ہے، تو کیوں روتی ہے؟ فرمایا کہ خوبصورت تو بڑا ہے، آنکھیں بڑی مستانی ہیں، اور اس کی پتلیاں بھی، اس کی ابرو بھی، اس کی وجاہت بھی، اس کا چہرہ بھی، اس کی ناک، اس کے ہونٹ، نیم نقش بہت خوب یا رسول اللہ، لیکن بات یہ ہے اس نے 4 سال کا ہو گیا، کبھی مجھے امی نہیں کہا، کبھی ابا جی کو ابو نہیں کہا، حضور یہ گنگا ہے۔ لائی اس لیے ہوں کہ اگر یہاں سے نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ صحابہ کرام کے عقیدے پہ قربان تھا، حضور اس سے زبان عطا فرمائیے۔ اللہ اگر آپ دعا فرما دیتے تو بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے دعا فرمائی گنگے کو زبان مل گئی، آپ نے اسے دعا نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا من آنا یا غلام۔ اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں گے تو لطف زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو پتر دس میں کون آیا وہ بچے تیری قسمت پہ قربان، آج تو کس کا مفاصل ہے، کس کی نظریں پڑی ہیں تجھ پہ کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ فرمایا من آنا یا غلام، اے بیٹے بتاؤ میں کون ہوں؟ عرض کیا انت محمد رسول اللہ، اور میں یہ کہوں گا جس بچے نے آج تک اللہ نہیں کہا تھا، جب محمد کہنے کی باری آئی اللہ نے اسے بھی زبان عطا فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی زبان دے دی جسے اللہ کہنے کے لیے زبان نہیں ملی تھی، ابو جی کو بلانے کے لیے زبان نہیں ملی تھی، امی جی کو بلانے کے لیے زبان نہیں ملی تھی۔ تو یہ وہ ذکر ہے، باقی ذکر ذاکر کے محتاج ہیں، سارے ذاکر اللہ کی قسم اس ذکر کے محتاج ہیں، اس ذکر کے محتاج ہیں۔ اور یہ ذکر وجود سے پہلے کا ذکر ہے، یہ ذکر شعور سے پہلے کا ذکر ہے، اور انسانیت کے شعور سے پہلے کا ذکر ہے۔ اور اب جب ذاکر ہوگا تب ذکر ہوگا، ذاکر نہیں تو ذکر نہیں۔ اب میں نے عرض کیا 2 بڑے ذکر ہیں، ایک ہے اللہ اللہ، ایک ذکر ہے محمد محمد۔ اللہ جب کائنات مٹ گئی اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اسی لمحے وہ یبقا وجہ ربک
ذوالجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کی مبارک وجود جاہ و اکرام کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا اس وقت جب اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا، محمد محمد کرنے والا اللہ اس وقت بھی موجود ہوگا۔ تو مٹائے سے کسی کے مٹا ہے نہ مٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ جب خود بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، گرامی قدر سامعین، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، میلاد منائیں حضور کا، حضور کا میلاد منائیں۔ آپ سوچ رہے ہیں اتنا بڑا جلوس نکالیں گے، ایک میلاد شریف ہوگا، اتنے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا جلسہ کریں گے پھر میلاد ہوگا؟ نہیں، اس درسگاہ اور درگاہ سے میلاد شریف کے آسان طریقے، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے میلاد مناؤ۔ بولیے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز ایک معجزہ پڑھو اور بچوں کو سناؤ، حضور کا میلاد ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک نام پر روز جو خود کھانا کھانا ہے وہی سامنے رکھ کے کل شریف پڑھ کے اجر پیش کرو، یہ میلاد ہو جائے گا۔ بلکہ اور آسان کریں، 10 بار کلمہ شریف پڑھ لو، یہ بھی میلاد ہو جاتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ جب مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے یہ میلاد ہے، جب نمازی نماز پڑھتا ہے یہ میلاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں، حضور کے آنے کی خوشی میں 20 روپے کی لائٹ لگا دو، 50 روپے کی لائٹ لگا دو، اور کیا خوب ہو کہ مزدور آدمی، غریب آدمی اگر یہ کہے بچوں سے کہ بچے آج ہم ہانڈی نہیں پکائیں گے، آج کل وہ 300 روپے ہے نا ہانڈی کا، وہ 2 لڑیاں لے کے لائٹنگ کر لیتے ہیں حضور کی خوشی میں۔ یہ بالکل اس پر کئی شہادتیں اور گواہیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے 2 لاکھ کی لائٹنگ قبول نہ ہو لیکن وہ 2 لڑیاں ضرور قبول ہو جائیں۔ بڑی لمبی لائٹنگ کی نہیں ضرورت، ایک جھنڈا لگا دیں گھر پر، گھر کم از کم فرشتے اوپر سے جب دیکھیں تو وہ انہیں پتہ تو چلے نا کہ حضور کے عاشق اللہ ہے، سرکار کے غلام بنا رہے۔ اور میلاد شریف یہ ہے، ہم جن سے ناراض ہیں ان سے راضی ہو جائیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ان کو معاف کر دیں۔ حضور تشریف لائے تو دشمن دوست بن گئے، ہم معاف کر کے میلاد منائیں، ہم کسی کا بھلا کر کے میلاد منائیں، کسی کے کام آ کے میلاد منائیں۔ اور یہ مبارک مہینہ اور حضور کی تشریف آوری پر حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے 3-4 اشعار کو پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، نماز کا وقت آگے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، بسط عظمت و عز و شان آ رہے ہیں، جدوں میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں، شہنشاہ قوم و مقام آ رہے ہیں، شہنشاہ قوم و مقام آ رہے ہیں۔ یہی ذکر ہے آج کا ایک ایک گھر میں، ستاروں میں، بچوں میں، گل میں، گوہر میں، یہی دھوم مچی ہے بحر و بر میں، نگاہ اور سکھانے کو یہی آب گوہر میں، شہنشاہ قوم و مقام آ رہے ہیں۔ مجھے کفر و الحاد کے سب شرارے لرزتا ہے ابلیس دہشت کے مارے، لرزتا ہے ابلیس دہشت کے مارے، سہالیہ کرتی ہے کرنوں کو اشارے، کیا ذرا خدا کے دلارے، خدائی کے پیارے، شہنشاہ قوم مقام آ رہے ہیں۔ زہر کام خوش نصیبی زہر کام گاری، چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری، چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری، نظر منتظر دل فدا جان داری، اللہ اکبر، نظر منتظر
سے دل فدا جان واری، وہ آئی وہ آئی وہ آئی سواری، شہنشاہ قوم ملا آ رہے ہیں، یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، محمد کے جنموں پہ قربان جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، شہنشاہ قوم